تو لاسٹ ٹائم ابھی ہم نے دیکھا تھا کہ URL کیا چیز ہوتی ہے، اور ابھی ہم پچھلی ویڈیو میں لیکچر 3 میں ٹرمینالوجیز میں ہم نے دیکھا تھا کہ اس کے پہلے ہم اوور ویو بھی کر چکے ہیں، اور ساتھ ہم اس کے بیسک ٹرمینالوجیز کو لے کے چل رہے ہیں۔ جن لوگوں نے ویڈیو نہیں دیکھی پچھلی، پلیز وہ اوور ویو جب تک نہیں دیکھیں گے، پچھلی ویڈیوز نہیں دیکھیں گے، انہیں سمجھ نہیں آئے گی۔ تو آگے چلتے ہیں نیکسٹ ٹرمینالوجیز کی طرف، اور یہاں پہ ہم URL پہ تھے لاسٹ ٹائم، اور اب URL کے بعد ہم آگے چلیں گے۔ اب URL جو ہے اس کو ہم نے پڑھا تھا، اب اس سے آن ورڈ سرچ والیوم کیا ہوتا ہے۔ جیسے میں نے پچھلی ویڈیو میں بیسٹ کار اسپیکر فار ہیوی میٹل فائنڈ کیا تھا، تو وہ کی ورڈ تھا، تو وہ جو کی ورڈ تھا وہ کتنے لوگ مہینے میں سرچ کرتے ہیں اس کو بولتے ہیں سرچ والیوم۔ آسان لفظ میں ڈیٹیل سے پڑھیں گے کی ورڈ میں۔ یوزر ایکسپیرینس کیا ہوتا ہے کہ یوزر کسی ویب سائٹ پہ گیا ہے یا کسی اپلیکیشن پہ، یا ہم ویب سائٹ کو ڈسکس کریں گے کہ وہ وہاں پہ جا کے اس نے کیسا ایکسپیرینس کیا ہے، وہ خوش ہوا ہے، وہاں جا کے اسے آسانی سے ہر چیز مل گئی تھی۔ جیسے آپ کے گھر میں ہوتا ہے، کوئی بندہ انٹر ہوتا ہے اسے آسانی سے واش روم مل جاتا ہے، اسے کچن مل جاتا ہے، سیم یہاں پہ بھی وہ ہوگا یوزر ایکسپیرینس۔ UI یوزر انٹرفیس ہوتا ہے کہ جس طرح ہم کسی ویب سائٹ پہ جاتے ہیں تو آپ اس کی لک کیسے لگتی ہے، اس کو آپ جو ہے نا وہ یوزر فرینڈلی آپ کو لگا ہے، اس کا جو سامنے لک ہے، آپ وہاں پہ جب انٹر ہوئے ہیں تو وہاں پہ وہ اس کے جو ٹول بارز ہیں، مینیوز ہیں، اس کی وہ جو تھیم ہے، جو آپ اس کے فونٹس وغیرہ ہیں، یہ ساری چیزیں انٹرفیس کیسا آپ کو لگا، تو اسے کہتے ہیں یوزر انٹرفیس۔ ویری امپورٹنٹ، آج کل گوگل اس کے اوپر بہت زیادہ اسٹرکٹ ہے۔ اس کے علاوہ رسپانسو ڈیزائن ویب سائٹ کا وہ ہوتا ہے جو کسی بھی ڈیوائس کے اوپر، لیپ ٹاپ، ٹیبلٹ، موبائل کے اوپر آسانی سے اوپن ہو جائے، اسے رسپانسو ڈیزائن بولتے ہیں۔ XML سائٹ میپ کسی سائٹ کا نقشہ ہوتا ہے جس کے اندر ویب سائٹ کے اوپر کتنے آرٹیکل ہیں، اس کے آرٹیکل کے اندر کتنے امیجز لگے ہوئے ہیں، کب آرٹیکل اپڈیٹ ہوئے ہیں یا پبلش ہوئے ہیں، وہ لکھا ہوتا ہے۔ نمبر آف آرٹیکلز کتنے ہیں وہ سارے آ رہے ہوتے ہیں۔ یہ ہم نے نش ریسرچ میں بھی پڑھنا ہے، کی ورڈ ریسرچ میں بھی ڈیٹیل سے، اور اس کو کس طرح نکالتے ہیں ہم۔ یہ جس طرح نیچے ویب سائٹ دی ہوئی ہے، اس ویب سائٹ کے آپ سلیش ڈال کے آگے سائٹ میپ انڈرسکور انڈیکس ڈاٹ XML کریں گے، یا سائٹ میپ ڈاٹ XML، یا سائٹ میپس یعنی پی کے بعد ایس لگا کے ڈاٹ XML کریں گے، یا پھر آپ گوگل کے اوپر جا کے تو وہاں پہ سائٹ میپ ایکسٹریکٹر جو ہے نا اس کے تھرو نکال لیں گے۔ ڈومین نیم کیا ہوتی ہے؟ کسی ویب سائٹ کا نام، بزنس کا نام، جیسے یہاں پہ carelectronics.com، یہ میری ویب سائٹ ہے، لاسٹ میں ویڈیو میں بھی ڈسکس کر چکا ہوں، میں نے فلپ کی تھی، بیچی تھی۔ اور اس ویب سائٹ کے اوپر جو ہے نا وہ ہم کس طریقے سے جو ہے وہ کام کریں گے، یہ بھی ڈیٹیل سے پڑھیں گے۔ لیکن ڈومین نیم جو ہوتا ہے یہ آپ کا ویب سائٹ کا نام ہوتا ہے، یہ باقاعدہ کمپنیز ہوتی ہیں جو ہمیں، جن سے ہم پرچیز کرتے ہیں اور سالانہ انہیں پے کرتے ہیں۔ اسی طرح ویب ہوسٹنگ جو ہوتی ہے، آسان لفظوں میں سمجھانے کے لیے، یہ آپ کی سٹوریج ہوتی ہے کہ جس سٹوریج کے اوپر آپ کا ڈیٹا پڑا ہوتا ہے، اور یہ دونوں کنیکٹ ہوتی ہیں، ڈومین ہوسٹنگ۔ ڈیٹیل سے ان کو پڑھیں گے 24/7 اس کمپنی کی، جس سے بھی آپ لیتے ہیں سپورٹ جو ہے نا وہ ہوتی ہے، کون سی کمپنی لینی چاہیے، کون سی افورڈیبل ہے، کتنے میں بنتی ہے، بالکل آسان ہے انشاءاللہ۔ کوشش ہماری ہوگی کہ آپ کی جو ہے نا وہ 7-8 ہزار میں آپ کی ویب سائٹ بآسانی جو ہے نا وہ بن جائے۔ تو ویب ہوسٹنگ جو ہے یہ سٹوریج ہوتی ہے، سٹوریج بیک ہینڈ پہ آپ کی ڈومین کی، اور یہ دونوں کنیکٹ کرتے ہیں۔ اس کے بعد سمپلی ورڈ پریس کرتے ہیں اور ساتھ اپنا تھیم انسٹال کر کے سائٹ ہماری ریڈی ہو جاتی ہے۔ ڈیزائن اس کا ریڈی کرتے ہیں، کچھ کسٹمائزیشن۔ آج بہت آسان ہے 2023 میں ویب سائٹ بنانا، تو کسی ورڈنگ کے اوپر آپ نہ جائیے گا کہ ورڈنگ جو ہے نا کافی ڈیفیکلٹ ہے، تو یہ سارا کام مشکل ہے۔ ایک بزنس ہے پراپر، جس کو پراپر سیکھیں گے تو انشاءاللہ ارننگ آئے گی، اور شارٹ کٹس میں ارننگ نہیں ہوتی بھی ہے تو وقتی ہوتی ہے، لانگ ٹرم میں ٹائم لگتا ہے، لیکن پھر بندہ فائنینشلی آزاد ہو جاتا ہے۔ تو اس کے بعد آگے ہم چلتے ہیں، تو یہاں پہ ہمارے پاس ہوم پیج ہے۔ ہوم پیج کسی بھی ویب سائٹ کا مین پیج ہوتا ہے۔ جیسے ہم یہاں سے کوئی بھی ویب سائٹ اوپن کرتے ہیں، یہاں پہ آپ کہہ لیں کہ جیسے یہ سائٹ ہے، یہ میری سائٹ ہے گزیبو، ابھی ریسنٹلی ابھی یہ چل رہی ہے۔ اس سائٹ کو آپ وزٹ کر سکتے ہیں، اور اس سائٹ سے آپ جو ہے وہ لرننگ کر سکتے ہیں۔ انیشیل سائٹ ہی ہے، اتنا زیادہ اس کے اوپر کام نہیں ہوا، لیکن پھر بھی کافی جو ہے نا آپ کے سیکھنے کے لیے کافی چیزیں مل جائیں گی۔ ٹھیک ہے، یہ ویب سائٹ ہے، اور جہاں پہ ہم لینڈ کیا جب ہم نے ویب سائٹ پہ، تو یہ اس کا ہوم پیج آ رہا ہے یہاں پہ، ٹھیک ہے۔ اور یہ جہاں بھی ہو، یا کسی بھی ویب سائٹ کے لوگو پہ کلک کرتے ہیں، یا انہوں نے ہوم کا بٹن دیا ہوتا ہے، تو اس سے آپ جو ہے وہ مین پیج کے اوپر لینڈ کرتے ہیں۔ یہ ہوتا ہے ہمارا مین پیج۔ تو اب اس کے بعد نیکسٹ جو ہے وہ چلتے ہیں،
سوشل شیئر جو آپ کو پتہ آج کے دور میں مشکل نہیں ہے سوشل شیئر جو ہے نا اس کے متعلق جاننا. میں آپ کی وجہ سے تھوڑا بند کر دیتا ہوں، اگر باہر کوئی بائک وغیرہ آئے تو آگے آپ کو شور نہ لگے. تو اس کے لیے سوشل شیئر میں ہم یہاں کوئی بھی چیز جو ہم سوشلی شیئر کرتے ہیں اپنی ویب سائٹ وغیرہ کے لیے، جیسے یہ ویب سائٹ ہے نا، تو یہاں پہ میں نے بٹن لگا کے رکھے ہوئے ہیں. یہاں سے اوپن کرتا ہوں ریڈ مور میں، اور یہاں پہ آپ جا کے دیکھیں گے کہ یہاں پہ نا بٹن دیے ہوتے ہیں، یہ دیکھ رہے ہیں سوشل شیئر کے. تو یہاں پہ آپ اس آرٹیکل کو لنک کو کہیں بھی شیئر کر سکتے ہیں بآسانی. اب اس کے بعد جو ہے ہم چلیں اس کو میں اوپن کر کے رکھتا ہوں، یہاں سے آپ کو ہو سکتا ہے اور ایگزامپل دینی پڑے. تو اس میں ہم سوشل شیئر، اب آگے جو ہے وہ ٹارگٹ آڈینس، یہ ہم نے نش میں بھی دیکھا ہے پچھلی ویڈیوز میں کہ ٹارگٹ آڈینس وہ ہوتی ہے کہ جو کسی خاص ٹاپک کے لیے ہوتی ہے. جیسے یہاں پہ ایگزامپل دی گئی ہے بیبی کلوتھ کی. تو بیبی کلوتھ جو ہیں یہ ان لوگوں کے لیے جیسے پیرنٹنگ ہے، پیرنٹس ہیں ان کے لیے ہے. تو وہ ابھی پیرنٹس کی ٹارگٹ آڈینس ہے، یعنی مخصوص آڈینس ہے ان کے لیے. اب اس میں پھر مزید جائیں گے تو وہ جو بیبی بوائز کے لیے ہے وہ مزید اور اسپیسیفک ہو جائے گی آڈینس، اور اس طرح کر کے سوال. اس کے بعد انفوگرافکس کیا ہوتے ہیں؟ انفو مراد کی انفارمیشن، اور اس کے علاوہ گرافس مین. اگر میں یہاں پہ اس کو کرتا ہوں تو یہ آپ کے اس طرح بھی سمجھ سکتے ہیں کہ ایک ایسے گرافکس جس میں انفو دی جاتی ہے. یہاں پہ میں آپ کو انفوگرافکس کی ایگزامپل دکھاتا ہوں، یعنی وہ ایسے امیجز ہوتے ہیں جن کو کارٹونک وے میں جو ہے نا وہ سمجھایا جاتا ہے. انفوگرافک ٹیمپلیٹس یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں عموماً کلینکس میں، ہاسپٹلز وغیرہ میں یہ چیزیں لگی ہوئی ہوتی ہیں، اور یہاں سے ہم جو ہے نا وہ یا بچوں کی کلاس رومز وغیرہ میں لگی ہوتی ہیں یہ انفوگرافکس. جیسے یہاں پہ ہے، ٹھیک ہے، یہاں پہ یہ دیکھیں سرکولر ڈایاگرام بنایا گیا، اور اس ڈایاگرام میں یہ سٹیپ بائی سٹیپ ساری چیزیں جو ہے نا وہ سمجھائی گئی ہیں. تو اسی طرح یہ انفوگرافکس. اور اس کے بعد کی ورڈ سٹفنگ آپ کو پتہ ہے ورڈنگ کے آپ سمجھیں انٹینسیولی یعنی زیادتی کرنا، کہ اگر کی ورڈ ہے آپ کا بیسٹ کار ایمپلیفائر کا آرٹیکل ہے تو اس میں بار بار ورڈ یوز کرنا. جیسے لوگ کہیں جو ہے نا اپنی بات میں بھی کر رہے ہوتے ہیں میرا مطلب ہے، میرا مطلب ہے، بار بار. تو وہ جو سٹفنگ ہوتی ہے نا، اس کو پہلے لوگ کرتے تھے، آج بھی لوگ کہیں کرتے ہیں کہ زیادہ کی ورڈ یوز کر دیتے ہیں آرٹیکل میں، وہ سمجھ لیتے ہیں رینک کرے گا، لیکن اب گوگل کافی سمارٹ ہے، اس طرح وہ پکڑ لیتا ہے اور رینکنگ نہیں کرتا. تو کی ورڈ سٹفنگ سے یہ مراد ہوتی ہے کہ زیادہ جو ہے نا وہ اس کی کی ورڈ ڈینسٹی سے مراد یہ ہوتی ہے کہ اس کی کتنے کی ورڈ ہیں. تو وہ جو نمبر آف کی ورڈ ہوتے ہیں اس کو پرسنٹیج میں ہم ڈینسٹی کے طور پہ لیتے ہیں. مطلب اگر ہم نے آرٹیکل کے اندر آپ سمجھ لیں کہ 100 دفعہ لگے ہوئے ہیں کی ورڈ لگے ہیں 100، تو وہ 100% ہو گئی ہے. اسی طرح آپ کا مین کی ورڈ اگر آپ کا وہ یہ ریشو تھوڑی ہو جاتی ہے کی ورڈز کے حوالے سے کہ کتنے ورڈ کا آرٹیکل ہے، اس میں کتنی طرف، یہ ڈیٹیل سے میں گائیڈ کروں گا جب ہم آرٹیکل باقاعدہ پبلش کریں گے خود. گیسٹ پوسٹ کیا ہوتی ہے؟ نام سے ظاہر ہے گیسٹ مین آپ کا مہمان، اور پوسٹ مین پوسٹ کرنا، کسی اور کی ویب سائٹ کے اوپر جا کے آپ نے پوسٹ کرنا. اور اس کا مطلب یہ ہوتا ہے، مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس ویب سائٹ سے ہمیں بیک لنک مل جائے، یعنی اس ہم پوسٹ کے اندر اپنی جو ہے وہ ویب سائٹ کا لنک دیتے ہیں، جہاں سے بندہ اس آرٹیکل کو جب پڑھتا ہے تو وہاں سے وہ بیک ہماری سائٹ کے اوپر آتا ہے. اس سے وہ ٹریفک بھی آتی ہے، اور آپ کا جو آرگینک جوس ہے، جو رینکنگ جوس ہے گوگل سے، وہ بھی آتا ہے. نہیں، یہ جسٹ یہی ہے کہ آپ نے اس میں گیسٹ پوسٹ کے اندر یہی ہوتا ہے کہ یہ کسی ویب سائٹ والے کو چاہیے. جیسے میری ویب سائٹ ہے گزیبو سولوشن، جیسے آپ کو میں نے یہ دکھائی ہے. اب اس کو رینک کرنے کے لیے مجھے آف پیج کرنے کے لیے گیسٹ پوسٹ چاہیے ہے کہ میں کسی ایسی ویب سائٹ سے میں بیک لنک لینا چاہتا ہوں، یعنی اپنا ریفرنس وہاں پہ دینا چاہتا ہوں کہ وہاں پہ ٹریفک آ رہی ہے تو لوگ ادھر میرے پاس آئیں. تو وہ پھر یہ ہوتا ہے کہ وہ سائٹ سرچ کرتے ہیں، مطلب گزیبو کی کوئی اور سائٹ فائنڈ کریں گے، وہ ٹریفک اچھی ہوگی، اتھارٹی اچھی ہوگی، اس میں اور بہت کچھ چیزیں دیکھی جاتی ہیں، وہ اچھی ہوگی، وہ اس سے پتہ کریں گے یار میں نے وہاں پہ گیسٹ پوسٹ لگانی. وہ کہے گا ٹھیک ہے آپ کو $50 میں نا میں آپ لگا سکتے ہیں. آپ وہ مجھ سے کانٹیکٹ کرے گا، مجھے کہے گا کہ خرم بھائی آپ کو جو ہے نا میں $100 میں یا $70 میں لگا دوں گا. تو کال ٹو ایکشن بٹن یہ ہوتا ہے کہ جیسے ہم نے پہلی ویڈیو کے اندر غالباً اوور ویو سے جو اگلے والی ویڈیو تھی اس میں ہم نے دیکھا تھا کہ ہم نے ایک پروڈکٹ کو گئے تھے کار اسپیکر کے اوپر، اور وہاں سے ہم نے اس بٹن کے اوپر کلک کر کے تو ہم Amazon پہ گئے تھے. تو وہ جو بھی ایکشن کا بٹن کہیں لگا ہوتا ہے، چیک پرائس وغیرہ، اس کے علاوہ ایڈ ٹو یہ آپ کا کارٹ وغیرہ، تو یہ سارے ایکشن بٹن کہلاتے ہیں. ورڈز آر بٹن دیٹ انکریج دا یوزر ٹو ٹیک اے سرٹن ایکشن از کالڈ CTA.
اور باؤنس ریٹ یہ ہوتا ہے کہ اگر میں یہاں پہ آیا ہوں اور یہاں پہ میں نے انفوگرافک ٹیمپلیٹ دیکھنے ہیں تو میں یہاں پہ اس ویب سائٹ پہ آیا ہوں. اب ویب سائٹ نے مجھے باہر سے لک اچھی دی, یہاں پہ بھی اس نے شو کیا, لیکن جب میں نے یہاں پہ لینڈ کیا تو مجھے وہ چیز نہیں ملی, مطلب جس طرح اس نے دکھایا گیا تھا اس نے آگے اور کنفیوژن مطلب کریٹ کر دی, یا میں کسی وجہ سے بھی یہاں پہ میں مطمئن نہیں ہوا تو میں نے یہاں سے کراس کر دیا یا یہاں سے بیک چلا گیا فوراً. تو اس کو گوگل ٹریک کر رہا ہوتا ہے, اور وہ اگر زیادہ لوگ اس کے اوپر یہی ایکشن پرفارم کریں تو یہ سائٹ ڈی رینک ہو جاتی ہے. اس کو کہتے ہیں باؤنس ریٹ, یعنی کہ بندہ جو ہے وہ ویب سائٹ باؤنس ریٹ سوری دا پرسنٹیج آف پیپل ہو لینڈ آن اے پیج on your website and then leave without clicking on anything else or navigation to any other pages on your website. کہیں بھی نہیں گیا, مطمئن ہی نہیں ہوا, تھوڑا سا اسے سکرول ڈاؤن کیا, پھر وہ کسی پیج پہ نہیں گیا اور واپس چلا گیا, یعنی اس پیج کے اوپر بھی وہ اتنا زیادہ نہیں رکا. اسے کہتے ہیں باؤنس ریٹ. یہ آپ کا گوگل انالیٹک ایک ہم پڑھیں گے باقاعدہ, اس کے اندر جو ہے نا ڈیٹیل سے یہ دیا گیا ہوتا ہے. اب گوگل انالیٹک وہ بات آ گئی, یہ باقاعدہ گوگل کا فری ٹول ہے جس کے اندر ہم جو ہے وہ ویب سائٹ کی ٹریفک وغیرہ چیک کرتے ہیں, وہ کس آرٹیکل کے اوپر وہ رینک کر رہا ہے. گوگل سرچ کنسول اسی طرح یہ بھی ایک گوگل کا فری ٹول ہے, اپنی ویب سائٹ کے ساتھ ہم نے اٹیچ کرنا ہے. ڈیٹیل سے پڑھیں گے اس کو, اس میں کس کی ورڈ کے اوپر ہم رینک کر رہے ہوتے ہیں, کون سے کنٹری میں کر رہے ہوتے ہیں, کتنے امپریشن آ رہے ہوتے ہیں, ہماری سائٹ کس پوزیشن پہ جا رہی ہے, وہ ہم ڈیٹیل سے اس میں پڑھ رہے ہوتے ہیں. اب یہاں پہ انڈیکس اور نان انڈیکس پہلے بھی میں نے ویسے ڈسکس کیا ہے لاسٹ ویڈیو میں کہ انڈیکس وہ ہوتا ہے جسے گوگل اپنے پاس انکلوڈ کر لیتا ہے اپنے سسٹم میں, اور تبھی وہ آپ کو وہاں پہ شو ہو رہا ہوتا ہے. جیسے یہاں پہ جتنی بھی سائٹ شو ہو رہی ہیں ان کو سب کو گوگل نے انڈیکس کیا ہوا تبھی یہاں پہ شو ہو رہی ہیں. انڈیکس مین کہ اپنے سسٹم میں گوگل کا انکلوڈ کرنا, نان انڈیکس کے نہ کرنا. اس کی مختلف ریزن ہوتی ہیں نان انڈیکس کی, یہ ہم ڈیٹیل سے آگے جا کے اس کو پڑھیں گے. انڈیکس اور نان انڈیکس کے بعد ہماری ٹرمینالوجیز یہاں پہ اینڈ ہو جاتی ہیں. باقی اس کے بعد آگے پراپر ایک موڈیولز ہیں, مطلب ہم یہاں پہ پہلے کینوا کو کریں گے, اس کے بعد پھر ہم نش ریسرچ کو کریں گے, آگے جا کے ہم چیٹ جی پی ٹی کو ڈسکس کریں گے. اس کے علاوہ ہم جو ہے نش ریسرچ کی شیٹ پراپر کرنی, نکالنی, امیجز کی ویب سائٹس, مطلب یہ ساری کانٹینٹ رائٹنگ وغیرہ, اور اس کے اندر یہ ہم ساری ڈیٹیل سے یہ چیزیں پڑھیں گے. مطلب یہ صرف بتانے سمجھانے کے لیے میں نے ساتھ ایڈ کر دیتا ہوں کہ تاکہ جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کو کوئی چیز بھی یہاں سے لینی پڑے تو وہ بآسانی لے لیں. تو یہاں پہ ہم نے اپنے اوور ویو کے بعد اپنے 4 پارٹس بھی کمپلیٹ کر لیے ٹرمینالوجیز کے, تو جنہوں نے پہلے پارٹس نہیں دیکھے وہ دیکھ لیں. نیکسٹ ہمارا ماڈیول انشاءاللہ فرسٹ ماڈیول سٹارٹ ہو رہا ہے کینوا سے. کینوا اسپیشلی ہم سے کریں گے ویب سائٹ کے لیے, فیچر امیج کس طرح بناتے ہیں, ریسائز امیج کس طرح کرتے ہیں. کینوا کے لیے آپ کو پریشان ہونے کی بالکل ضرورت نہیں ہے, آپ کو میں انشاءاللہ جس کو چاہیے ہوگا میں آپ کو فری میں پرووائڈ کر دیا کروں گا منتھلی کینوا پرو, اور جس نے زیادہ ٹائم کے لیے لینا ہوگا وہ بھی میں آپ کو وہاں سے مینیج کر کے دے سکتا ہوں, لیکن فری والا منتھلی آپ کے لیے انف ہو جاتا ہے. تو فرق صرف اتنا ہوتا ہے اس میں. خیر وہ یہ ڈیٹیل سے ہم کریں گے کینوا کے اندر. تو ملتے ہیں نیکسٹ اپنے ماڈیول میں. تو جنہوں نے پرانی ویڈیوز نہیں دیکھی, جو ان کو سمجھ نہیں آئے گی, تو اوور ویو پارٹ 1 اس کا, ٹرمینالوجیز کا 2, 3 اور پارٹ 4 یہ وہ ہے جو ہم نے پوری جرنی میں یوز کرنے, اسے آپ جو ہے وہ ایک دفعہ آرام سے دیکھ لیں. اللہ حافظ.